بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفہ آئے ہیں۔ یہ مدینہ کے ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا، وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہب سے کہو اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہ آیا، انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی بیچارے غریب تھے، پہلے ہی غم کے مارے ہوئے تھے، وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ آدھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور تھی۔ بیٹی کے کان میں آواز پڑی، بیٹی نے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے رنگ کو نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفہ بھاگے بھاگے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہے، جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا؟ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف فرمائے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیے۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا الفاظ میں آتا ہے کہ 200 سے زیادہ کچھ دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے۔ کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پہ خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے کے بعد جاؤں گا تو سب سے پہلے کچھ سودا بازار سے خرید لوں گا، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو، بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی اور نہ ہی بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا۔ یاد رہا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھیں، باقی چہرہ چھپا ہوا،
صحابہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہیں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے آ گیا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے رنگ دیکھا، بازو جب باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں سعد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اتنا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونچھ رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔